الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا. أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. درود پاک پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا یہ تیسرا عشرہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کو رحمت اور دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو نجات سے تعبیر فرمایا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر کی تاکید فرمائی. اس ماہ مبارک کو اللہ کے حبیب نے مواقعات کا مہینہ بتایا. مواقعات کے معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری. اسی طرح اللہ کے محبوب نے اسے انفاق کا مہینہ تعبیر فرمایا، یعنی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا. آج کی گفتگو میں جس آیت طیبہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت پاک سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کتاب کریم قرآن عظیم کو نازل فرمایا. اس ماہ مبارک کی عظمت کو اللہ رب العزت نے نزول قرآن سے ظاہر فرمایا اور خاص طور سے اس مبارک رات میں، جس بابرکت والی رات میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے نسخہ قرآن کریم کو
بیت المعمور کے اس مبارک بابرکت خاک جسے بیت العزت کہا جاتا ہے اس کی طرف نازل فرما کر ہم بندگان خدا پر خاص انعام و اکرام اور احسان فرمایا، اور یہ نسخہ کیمیا نور و ہدایت شفا و عظمت کے لیے ہم پر نازل کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلند کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے قوموں کو گرایا جائے گا۔ بلندی انہیں حاصل ہوگی جو قرآن کریم پڑھیں گے، پڑھ کر اس پر عمل کریں گے، اس کے احکام کو بجا لائیں گے، اور گریں گے وہ لوگ جو قرآن کریم کے احکام کی کھلی مخالفت اور اس کے خلاف عمل کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یضع اقوام ورفع اقوام، اللہ تعالیٰ عز و جل ایک ملت کو، ایک جماعت کو اس کی وجہ سے سربلند فرمائے گا اور ایک جماعت کو اس کی وجہ سے پستی میں ڈال دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ سربلندی کنہیں حاصل ہوگی؟ فرمایا جو قرآن پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور انہیں پستی اور زوال میں ڈالا جائے گا جو قرآن کریم کے احکام کو پشت کریں گے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے جامع کلمات میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا اور قرآن کریم کا علم حاصل کر کے دوسروں کو قرآن کریم کو پڑھنا سکھایا اور اس کا علم تعلیم کیا۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل قرآن کریم کی تلاوت سے مزین ہوتا ہے اور مومن کا دل قرآن کریم کی موجودگی سے زندہ رہتا ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں سرکار نے جسے داروی نے روایت کیا یوں ارشاد فرمایا، من لا فی جوفہ شیء فہو کالبیت الخرب، جس کے اندر سینے میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں تو وہ ایسا ہے جیسے ویران برباد گھر، اور وہ آباد دل ہے، وہ شاد دل ہے جس میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث طیبہ میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ رمضان المبارک تلاوت قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام قرآن کریم 3 دن میں ختم کرتے اور بعض حضرات 7 دن میں ختم قرآن فرماتے، اور بعض حضرات کا یہ حال تھا کہ وہ قرآن کریم رات کو جب تک ممکن ہوتا پڑھتے اور صبح کو اٹھ کر پہلے تلاوت ہی میں منہمک ہوتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا۔ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، من لم یجود القرآن عاصم، جو قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں تلاوت کرتا وہ شخص گناہگار ہے۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکال کر صحیح تلفظ سے قرآن پڑھنا، اور یہ ایسی مبارک عبادت ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بندہ مومن قرآن کریم تلاوت کرتا ہے اور فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں، اور اس قدر بھیڑ فرشتوں کی ہو جاتی ہے، سرجم غفیر ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اس کے قریب ہونے میں سبقت کرتے اور اپنے پروں میں اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ایک حدیث طیبہ میں سرکار نے فرمایا کہ تالیہ قرآن کا منہ اپنے منہ میں داخل کر لیتے ہیں، یعنی اس کے منہ کو اپنے منہ میں داخل کر کے اتنا قرب و انس حاصل کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن سے جو شغف اور جو محبت دی ہے اس کی وجہ سے یہ سبقت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا رمضان المبارک میں مسواک کر کے منہ کی نظافت حاصل کیا کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی صلاحیت و طاقت نہیں دی اور ان کے لیے سننا
کافی ہے تو وہ قرآن تلاوت کرنے والے سے قرب حاصل کرتے ہیں اور اس سے قرآن سنتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم پڑھنے والا اپنی تلاوت کے اعتبار سے درجات کی بلندی کی طرف بلند کیا جاتا ہے، اور قیامت میں اسی طرح اسے حکم ہوگا کہ پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا۔ جہاں قرآن مکمل ہوگا وہی اس کا جائے قرار و استقرار ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی بلندی، اس کی تلاوت کی عظمت کے لحاظ سے عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کا سننا فرض ہے اور پڑھنا سنت ہے۔ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ حدیث طیبہ میں وارد ہوا قاری القرآن ما سفرات الکرام البررہ، قرآن کریم صحیح تلفظ سے پڑھنے والا حاملین عرش وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور سیاحین عرش وہ فرشتے جو عرش کے گردا گرد پرواز کرتے ہیں، گویا وہ قرأت کے ساتھ صحیح تلفظ سے پڑھنے والا قرآن ایسا ہے کہ وہ ملائکہ کے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَتَعْتَعْ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَانِ۔ اور میرے آقا کمال کرم سے ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص قرآن کریم پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے اور اس پر قرآن کریم کے الفاظ کا تلفظ ادا کرنا شاق ہوتا ہے، وَيَتَتَعْتَعْ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ اٹک کر الجھ کر بار بار حرف کو نکالنے کی، لفظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا وہ دوہری مشقت اٹھاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ایک تلاوت قرآن کا اجر اور ایک اس کی اس مشقت کا اجر جو اس کے پڑھنے میں اسے پیش آتی ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قاری قرآن جب تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہوتا۔ تم میں سے جو چاہے کہ اپنے رب سے ہم کلام ہو، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھا کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث طیبہ اور مجھے اس وقت یاد آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا وحفظ بہ، اور قرآن کریم کو حفظ یاد کر لیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں البساء والد تاجن یوم القیامت ضوءہ افضل من ضوء الشمس، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر فرمایا لو کان فی بیوتہ، ذرا سوچو یہ سورج ہزاروں میل کی دوری پر ہے، اگر یہ تمہارے گھر کے آنگن میں اتر آئے تو کیسی روشنی ہوگی؟ فرمایا ایسی روشنی اس تاج کی ہوگی۔ لیکن اس حدیث طیبہ کو سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ محض قرآن حفظ کرنے پر یہ گیا، بلکہ الفاظ حدیث یہ ہیں من حفظ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن حفظ کیا اور اس پر عمل کیا جو احکام اس قرآن کریم میں ہیں۔ آج حافظ قرآن حفظ کر لیتا ہے، نہ تلفظ کی پرواہ ہے، نہ قرآن کریم کے احکام کی پرواہ ہے، اس نے قرآن تو پڑھا لیکن کبھی اس کے معنی میں غور نہیں کیا، کبھی اس کے مطالب پر توجہ نہ کی۔ اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں بہت سے تالیان قرآن وہ ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خود پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس طرح؟ فرمایا وہ پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، حالانکہ وہ جھوٹ بولنے والا ہے، تو گویا وہ خود پر لعنت بھیجتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ قرآن کریم پڑھیں اور پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث طیبہ میں فرمایا سورہ ملک اپنے رب سے جھگڑا کرے گی، اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کا کلام اس کا کلام ہے اور کلام
اس کی صفت ہے۔ کیا جھگڑا کرے گی؟ عرش کا پایا پکڑ کر کہے گی مولا اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے جنت میں بھیج، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت تالی قرآن کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم صحیح معنی میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس بیان میں 3 باتیں بطور خاص مجھے عرض کرنی ہے۔ ایک تو شب قدر کیا ہے، اور ایک یہ کہ صدقہ فطر اس کے احکام کیا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے آیت بینہ تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب قدر وہ برکت والی عظمت والی رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایسا محترم بشان فیصلہ فرمایا کہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسی بابرکت باعظمت کتاب نازل فرمائی، اور سمائے دنیا کی طرف لوح محفوظ سے اس مبارک کتاب کو چوتھے آسمان پر جو خانہ کعبہ کے بالکل عین مقابل ملائکہ کے لیے ایک بیت العزت بیت المعمور ہے، عزت والا گھر، اور اللہ کی نورانیت اور اس کی تجلیات سے معمور گھر جو ملائکہ کا قبلہ ہے، اس مبارک مکان میں ایک مقام ہے، جیسے کعبہ معظمہ میں حتیم ہے، اسی طرح بیت المعمور میں بیت العزت ہے، وہاں اسے نازل فرمایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس مبارک رات میں جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضور پر وحی لے جانے کے سلسلے میں مامور فرمایا۔ 23 سال تک سلسلہ وحی جاری رہا، آیتن آیتن نجمن نجمن، وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق احکام نازل ہوتے رہے، یہاں تک کہ 23 سال میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ اور اس باوقار کتاب کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو صحائف اور کتابیں نازل ہوئیں ان کی حفاظت کا ذمہ ان کی قوموں کو دیا گیا، لیکن یہ مبارک کتاب وہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ کرم خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں، لیکن اس کا یہ کرم خاص ہے کہ اپنے بندوں کے لیے، ان کی صلاح و فلاح کے لیے، ان کی خیر کے لیے جو چاہتا ہے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہ ایسی مبارک کتاب ہے کہ اس کی عظمت کو اس سے اندازہ کیجیے کہ اولین و آخرین کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہر علم کو واضح طور پر اس میں بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشبوتر ایسا نہیں جسے ہم نے اس مبارک کتاب میں بیان نہ کیا ہو، اور یہ بابرکت کتاب قیامت تک آنے والی بنی نوع انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے، سرچشمہ رحمت و ہدایت ہے، لائے عمل ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، اور اس میں ہم نے حق و باطل کو فرق کرنے والی روشن دلیلیں بیان فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مومنین کے لیے خاص رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کریم کو رحمت اور شفا بنا کر نازل فرمایا مومنین کے لیے۔ آج بھی اس کا یہ اعجاز ہے کہ مریض پر اسے پڑھ کر دم کیا جائے تو شفا ہوتی ہے، وحشت قلبی میں اگر پڑھ کر دم کیا جائے تو قلبی اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ کتاب اللہ کی تلاوت خاص ذکر اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین آتا ہے۔ جسے کوئی دوا سازگار نہ آئے، مرض بڑھتا جائے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی آیات شفا جو 7 آیتیں ہیں
ان 7 مبارک آیات کو کسی صحیح تلفظ کرنے والے سے پڑھوائے اور پانی پر دم کر کے دے دے، اللہ تعالیٰ عز و جل کے فضل سے وہ پانی پینے سے اسے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا۔ آج کل کھانسی، نزلہ، زکام، کورونا وغیرہ یہ امراض اس وقت چل رہے ہیں، اور بعض لوگ بڑے بے زبانی بلکہ بد کلامی کی حد کو پار کرتے ہوئے بیہودہ بکواس کرتے ہیں، یہاں تک کہہ گزرتے ہیں میاں ہم تو ایمان والے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ یاد رکھو کہ مرض اللہ کی رحمت ہے، مرض کو برا کہنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ بیمار کی عادت کو جاؤ تو اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ مریض مومن کی عادت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ صبح جانے والے کے لیے شام تک اور شام کو جانے والے کے لیے صبح تک فرشتے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت ام صاحب کو بخار آیا، اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، معلوم فرمایا کہ ام صاحب کیا حال ہے، عرض کیا برا ہو اس بخار کا، اس نے توڑ کر رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ام صاحب بخار کو برا نہ کہو، یہ گناہوں سے مومن کو ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے زنگ آلود لوہا بھٹی میں ڈالا جائے تو صاف و شفاف ہو کر نکلتا ہے۔ یہ گناہوں سے مومن کو ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے یہ آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مرض پر صبر و شکر کرتے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے دو فرشتے اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھیجتا ہے اور معلوم فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس تکلیف میں کیا کہہ رہا تھا۔ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور مرض پر صبر کرتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں مولا تیرا بندہ الحمدللہ الشکر للہ کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم اگر میں نے اسے اس مرض میں موت دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں نے اسے شفا دی تو اس سے اچھا خون اور اس سے اچھا گوشت و گوشت عطا کروں گا۔ ایک حدیث طیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی وہ نیکیاں لکھ جو اس نے اپنے اچھے حال میں اچھی نیکیاں کی ہیں اور مسلسل لکھتا رہے، اور گناہ لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے یہ میرا بندہ مرض میں مبتلا ہوا، میں نے اسے آزمائش میں ڈالا، اب تم اس کا کوئی گناہ نہ لکھنا، اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو روک دیا جاتا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ مرض جو بظاہر تھوڑی سی زحمت کا باعث ہے یہ کیسی بھلائی اور عافیت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اللہ والوں کے سر میں درد ہوتا، اہل اللہ کو بخار آ جاتا تو اس دن رات کو اور زیادہ عبادت و ریاضت کرتے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب رمضان المبارک کی رات میں میرے بستر پر تشریف لائے اور مجھے بڑی فرحت اور خوشی کا احساس ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ حضرت ام المومنین عرض کرتی ہیں مجھے سرکار کا قرب بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھا، لیکن سرکار کی مرضی پر میں اپنی ہر مرضی کو قربان کرتی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی رضا کے مطابق جیسا چاہیں اس طرح عبادت کریں۔ اللہ کے حبیب اٹھے اور وضو فرمایا، پھر اس کے بعد سرکار نے نماز کی نیت کر لی، سرکار نے قیام فرمایا روتے رہے، سجدہ کیا روتے رہے، رکوع میں روتے رہے، اور جب نماز میں سرکار مصروف رہے تو مسلسل چشمان مبارک سے آنسو بہتے رہے، یہاں تک کہ ریش مبارک تر ہو گئی۔ میں نے جب سرکار نے سلام پھیرا تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ سے جنت کا وعدہ کرم نہیں فرما لیا ہے؟
اللہ رب العزت نے آپ کو تمام گناہوں سے محفوظ اور پاک و صاف رکھا ہے، پھر اس قدر رونے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے کم ہیں شکر گزار، اور اللہ تعالیٰ مباحات فرماتا ہے شکر کرنے والوں پر۔ تو اللہ والوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ خوشی اور فرحت و سرور اور رنج اور تکلیف میں اللہ کا ذکر کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض یافتہ صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے کہ جب تم سے کوئی معلوم کرے کہ تمہارا کیا حال ہے تو یوں کہا کرو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے نعمتوں اور رحمتوں کی بارش برسائے۔ اور یہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ کرم ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے آیت بینہ میں فرمایا ہم نے قرآن جیسی باعظمت کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کیا ہے یہ قدر والی رات؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کا پیارا رب عز و جل فرماتا ہے یہ لیلۃ القدر شب قدر وہ برکت والی عظمت والی رات ہے کہ 1000 مہینوں کی راتیں جن میں شب قدر نہ ہو ایک طرف اور یہ برکت والی شب قدر ایک طرف، اس کی ایک رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نام حدیث طیبہ میں شمعون ذکر کیا گیا۔ یہ ایسا شخص تھا کہ اس نے رضا الہی کے لیے اپنے گھوڑے کے نمدے کس لیے، زین کس لی، اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق پیغام دینے کے لیے کفار سے جہاد میں منہمک ہوا، اور یہ 1000 مہینے تک اسی طرح دن بھر جہاد کرتا اور رات کو اپنے مولا کی عبادت و ریاضت میں گزارتا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کرنے کے لیے قوت کا مطالبہ کرتا۔ مولا مجھے ایسی قوت عطا فرما کہ میں اپنا یہ محبوب مشغلہ جاری رکھوں۔ حدیث طیبہ میں ہے 1000 مہینوں تک اس کے گھوڑے کا نمدہ پسینے سے نہ سوکھا، رات بھر عبادت کرنا، دن میں جہاد میں منہمک رہنا۔ اللہ کے حبیب نے جب اس واقعے کو سنا تو سرکار کو رشک آیا، عرض کیا مولا میری امت کی عمریں کم ہیں، میری امت کم عمر والی ہے اور بعد میں بھیجی گئی ہے، تیرے بندوں میں ایسے بندے بھی ہوئے ہیں جنہیں ایسی عظمت اور نعمت عطا ہوئی کہ 1000 مہینوں تک وہ مستقل اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کرتا رہا اور رات کو عبادت کرتا رہا۔ صحابہ اکرام کو اشتیاق ہوا کیا یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ثواب اور ایسی نعمت حاصل کر سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور رب تعالیٰ عز و جل نے کمال کرم سے اپنے محبوب کی امت پر یہ انعام فرمایا کہ انہیں شب قدر جیسی دولت لازوال عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان والا صحیح معنی میں احتساب کے ساتھ رات کو قیام کرتا، اللہ کی عبادت میں منہمک رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا شب قدر کو آخری عشرہ جو یہ عشرہ چل رہا ہے اس کی 7 راتوں میں تلاش کرو، 21 23 25 27 29 تاریخ۔ معنی یہ ہے کہ آخری عشرہ خاص غفران و نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر دن 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے
اور یہ مبارک عشرہ ایسا ہے کہ اس کے لیے حدیث میں آیا کہ اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنوں کو اپنی رحمت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو مراد یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کو بیدار رہ کر اللہ کے ذکر میں گزارو۔ اور علماء کرام بالخصوص ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جزم فرمایا کہ شب قدر 27 رمضان المبارک کی شب ہے، یعنی 26 روزے ہونے کے بعد جو رات آتی ہے 27ویں شب، اسی مبارک رات میں ہمارے یہاں قرآن کریم ختم ہوتا ہے۔ اس برکت والی رات میں شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ اللہ کے فرشتے اور روح الامین ملائکہ کی جماعتوں کے ساتھ، کثیر جماعتوں کے ساتھ اس دن یعنی 27ویں شب میں اول شب ہی سے سمائے دنیا کی طرف اور پھر دنیا میں نزول اجلال کرتے ہیں اور اللہ کے ذاکرین کی مجلسوں کو تلاش کرتے۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ 27ویں شب میں جو بندہ مومن رات کو عبادت میں منہمک رہتا ہے، میرے آقا فرماتے پورے رمضان کی راتوں سے زیادہ مجھے وہ محبوب ہے جو 27ویں شب میں جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث طیبہ میں فرمایا کہ یہ ملائکہ اس کی زیارت کو آتے ہیں جو ذکر میں منہمک ہوتا ہے، کھڑے بیٹھے رکوع و سجود میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں جو منہمک رہتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ دعا سے بڑی غفلت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء عبادت، دعا سے غفلت مت کرو، دعا بھی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادات، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ بادام کا چھلکا آپ چھوڑ دیتے ہیں اور گری کھاتے ہیں، تو عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ یہ غیر مقلدوں کی کم نصیبی ہے کہ سلام پھیرتے ہی منتشر ہو جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے۔ میرے آقا سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ دعائے مستجاب مقبول دعا کا وقت کون سا ہے؟ فرمایا کل دبر الصلاۃ المکتوبہ، ہر فرض نماز کی تکمیل کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو جب تک امام دعا نہ کر لے اس وقت تک مت ہٹو۔ اسی طرح دعا مجموعی دعا کا زیادہ فائدہ ہے۔ کوئی اللہ کا مقبول بندہ آمین کہہ دے، کوئی اللہ کا مقبول بندہ دعا کرے تو سارے جتنے ناقص بھی ہیں اس کے ساتھ میں سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکرا منڈی میں بکروں کا گلہ بیچا جاتا ہے، 500 بکروں کا جھنڈ، ریٹ ایک ہی، دام ایک ہے، اس میں دبلا پتلا بھی ہے، کمزور بھی ہے، موٹا فربا بھی ہے، 8 مہینے کا بھی ہے، 14-12 مہینے کا بھی ہے، لیکن جب بولی لگتی ہے تو سب ایک دام بک جاتے ہیں۔ یا یوں سمجھو کہ موتیوں کی لڑی جب بیچی جاتی ہے تو سچے موتی تولنے والا اس کے دھاگے کو کاٹ کر نکال نہیں دیتا، بلکہ سچے موتی کے داموں میں وہ دھاگا بھی تلا کرتا۔ بلا تشبیہ مجموعی دعاؤں کا زیادہ فیضان ہے کہ اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہاتھ اٹھائے اللہ قبول فرما لے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یسل اللہ یغضب اللہ علیہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں دعا کی خوب رغبت کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دعا مانگو۔ تمہارا پیارا رب عز و جل فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کے ساتھ دعا میں منہمک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر والی رات خاص برکتوں کی رات ہے۔ سرکار نے فرمایا جب یہ ملائکہ کی جماعتیں نازل ہوتی ہیں تو ذاکرین اور جاگ کر عبادت کرنے والے عابدین اور مسحرین پر یہ گشت کرتی ہیں
اور ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ روح الامین اپنے بازوؤں کے پروں کو ان سے مس کرتے ہیں، اور جس کے جسم سے روح الامین کے بازو مس ہوں گے، پر مس ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس بابرکت رات کی عظمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کو یہ رات عطا کی اور میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ تم شمعون کی عبادت پر رشک کر رہے تھے، تمہارے رب نے ایسی برکت والی رات ایک تمہیں عطا کر دی کہ اس ایک رات کو اگر تم نے اللہ کے ذکر میں گزارا تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ ڈبل در ڈبل فرمائے۔ یہ مباحثات کا مہینہ ہے، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو دیکھو جو کمزور حال ہیں، انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تنگی کے وقت کم مال والا اپنے مال میں سے دل پر جبر کر کے رضائے مولا کے لیے کچھ راہ خدا میں خرچ کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا ایک والا 100 والے سے بڑھ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ایک شخص کے پاس 1 لاکھ تھے، اس میں سے اس نے 1000 راہ خدا میں خرچ کیے، اور ایک بندے کے پاس 2 روپے تھے، 2 درہم، اس نے 1 درہم راہ مولا میں دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس لیے زیادہ راضی ہوگا کہ اس نے تو اپنے کل سرمایہ کا آدھا راہ خدا میں دے دیا، اور وہ تو 1 لاکھ والا 1000 دے کر بھی 99 اپنے پاس روکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جب یہ آیت نازل ہوئی جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا اور جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، تو میرے آقا نے اسے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھایا اور کھا کے فنا کر دیا، پہنا پہن کے پرانا کر دیا، اور وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے خرچ کیا اور آگے بھیج دی۔ جو شخص راہ خدا میں جو خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ایسے پالتا پرورش کرتا ہے جیسے تم بچڑے کو پالتے ہو، اور جب وہ اللہ کے حضور پہنچے گا تو عمل جو اس نے مختصر صدقہ و خیرات کیا وہ ایک پہاڑوں کی شکل میں نظر آئے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جیسے تمہارا بچڑا پل کے تگڑا تندرست بیل ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے حضور تمہارے صدقہ ترقی پا کر بہت زیادہ اجر و ثواب کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کھجور سے روزہ کھلوانا، ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھلوانا، ایک گھونٹ روزے کا دودھ سے کھلوا دینا، ایک روزے کا مکمل ثواب، اور اس کے ثواب میں کمی نہ آئے گی جس نے روزہ رکھا، یہ تو فضل مولا سے عطا ہوگا۔ بعض لوگ محنت کا کام کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ 11 مہینے کام کرو، اگر محنت کا کام رمضان میں نہیں ہوتا ہر مہینے کچھ پسماندہ کرو، اور اس مہینے کے روزے رکھو کہ اس ایک روزے کی عظمت یہ ہے کہ اگر تمام زندگی پھر روزے رکھتے رہے تو ایک رمضان کے روزے کا فضل نہ پاؤ گے۔ ہاں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے اور ایسا کمزور ہو کہ روزہ نہ رکھ سکے، پانی کی کمی کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ کبھی ہو تو اسے رخصت ہے، وہ روزے چھوڑ دے، لیکن ان روزوں کی قضا ایک روزے کے بدلے ایک روزہ دوسرے ایام میں پورا کرے جب اللہ اسے صحت عطا کر دے۔ اور ایسا مریض ہو شیخ پانی کہ اب اسے طاقت ہی نہیں آئے گی، روزہ رکھ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ دے۔ فدیے کی مقدار وہی ہے جو ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، 2 کلو 45 یا 47 گرام گیہوں۔ میں کہتا ہوں 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی قیمت معین کر لو، کم نہ ہو، احتیاطاً 2-4 گرام زائد بھی صحیح، تو آج کے بھاؤ سے
2 کلو 50 گرام گیہوں کی جو قیمت ہے، 1 روزے کا فدیہ شیخ فانی اسی قدر ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے۔ صدقہ فطر ہم پر واجب کیا گیا، رسول اللہ نے اعلان کرایا مکے کی گلیوں میں کہ روزے کی کمی کو صدقہ فطر سے پورا کرو، اور یہ ہر صاحب نصاب پر ہے جو حوائج اصلیہ کے علاوہ نصاب کی مقدار مال رکھتا ہے، یعنی صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر فطرہ بھی واجب ہے۔ فرق یہ ہے زکوٰۃ کا مال اگر ہلاک ہو جائے، عشر کا مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ و عشر اس سے ساقط ہو جاتا، لیکن صدقہ فطر اگر مال ہلاک بھی ہو جائے تو یہ واجب رہتا ہے۔ زکوٰۃ ہلاکت کے بعد مال کے ساقط ہو گئی، لیکن صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، اس کا وقت پوری عمر ہے، اگرچہ سنت نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے، اور واجب ہوتا ہے یہ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے کوئی مسلمان انتقال کر گیا تو صدقہ فطر اس پر واجب نہ ہوا، یا کوئی بچہ اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد پیدا ہوا تو اس بچے کا بھی صدقہ فطر واجب ہوا۔ چھوٹے نابالغ بچوں کا اور لڑکیوں کا یہ صدقہ فطر باپ پر واجب ہے، جس پر اس کا نفقہ اسی پر ہی ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو دادا پر، مفت میں دادا جی نہیں کہلاتے ہیں۔ اگر بچے صدقہ دینے کے قابل مال نہیں رکھتے اور باپ فوت ہو گیا تو پوتی پوتوں کا صدقہ فطر دادا پر واجب ہے، وہ ادا کرے گا، اور وہ صاحب نصاب ہے تو ادا کرے۔ اسی طرح مجنون دیوانہ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا بھی والد پر واجب ہے۔ ماں پر اولاد کا صدقہ فطر واجب نہیں، اور اس کا وقت پوری عمر ہے۔ پچھلے سالوں میں نہ دیا تو یہ نہ سمجھے وقت نکل گیا، جب ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، اور ادا کرنے ہی سے ادا ہوگا، ورنہ اس کے روزے زمین و آسمان کے بیچ معلق رہیں گے۔ یہ محروم اور سائل کا حق ہے، غرباء و مساکین کا حق ہے، یہ غرباء و مساکین تمہاری خوشی میں شامل ہوں، اس لیے رسول اللہ نے تمہارے روزے کے نقصان پورا کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر واجب کیا، اور یہ صدقہ خوشی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ضروری مسائل کا بیان ہو جائے، پھر بھی حوادث زمانہ اور حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی بات پیش آ سکتی ہے، جو بات معلوم نہ ہو اسے علماء سے معلوم کرو، اور دین میں غفلت سے بچو کہ اللہ تعالیٰ غافلوں کی زندگی سے بچائے، اور اپنے ذاکرین اور شاکرین اور صابرین کی مبارک جماعت میں شامل کر لے۔ شب قدر کی رات کثرت سے یہ ذکر کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا یوں پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ انبیاء سابقین کا ذکر ہے اور رب کو سب سے زیادہ محبوب۔ دعا مانگنے میں یہ دعا یاد کر لو اور یہی دعا مانگو کہ سنت سے ثابت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا یہ دعا مانگو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔